بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر ہر رات انسان کو 5 جملوں سے پکارتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قبر اور انسان کے درمیان ہونے والی پہلی گفتگو کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ روایت میں ہے، قبر ہر روز 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے۔ نمبر 1، اے آدمی، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، اے آدمی، تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، عن قریب میری پیٹھ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ نمبر 3، اے آدمی، تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ نمبر 4، اے آدمی، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، عن قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ نمبر 5، اے آدمی، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی، تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ ہاں، اگر وہ مردہ نیک ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ نیکی کا حکم دیتا اور برائیوں سے منع کرتا رہا ہو تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے۔ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ اے میری پشت پر چلنے والے، تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تیری تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نہ ڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا ہے؟
اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے لیے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جگڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی عذاب سے بچائے۔ ناظرین، نماز ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس کو ادا کر کے ہم اپنی قبر کو کشادہ اور منور کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔